جی بیٹھ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان بے شک زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی چیز ہے. یوم، جس دن، ترونہا، اب دیکھیں گے اس قیامت کو، تذہلو، کہ غافل ہو جائے گی، کلو، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی، عما ارضعت، جس کو دودھ پلا رہی تھی اس سے، وتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنا حمل، وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، شدید، سخت ہے. ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے یجادلو، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبعو، اور پیروی کرتے ہیں، کل شیطان، ہر شیطان مرید، مردود کی، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیہ، اس پر، انہو، کہ بے شک شان یہ ہے، من، جو تولاہ، دوستی کرے اس شیطان سے، فانہو، تو بس بے شک شیطان، یضلہ، اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ، اور رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، من البعث، اٹھانے کے بارے میں، اٹھانے سے، یعنی قیامت سے، فإنا، تو بے شک ہم نے، خلقناکم، تم کو پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفات، نطفے سے، ثم، پھر، من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، ثم، پھر، من مضغۃ، گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ، پوری پیدائش میں، وغیر مخلقۃ، اور ناقص پیدائش میں، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحم میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، ثم، پھر، نخرجکم، ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا، بچہ، بچپن کا لطف ہے، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی قوت کو، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من وہ ہے، توفا، جن کو موت دی جاتی ہے، ومنکم، اور تم میں سے بعض، من وہ، یردو، جن کو لٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ نہ جانے وہ، من بعد علم، جاننے کے بعد، شیئن، کچھ بھی. وتری الارض، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدۃ، دبی ہوئی، فاذا، بس جب، انزلنا، ہم اتارتے ہیں، علیہا، اس پر، یہ پانی تو لایا کرو نا، علیہ، اس پر، الماء، پانی، دیکھو پانی کا لفظ آئے تو میں پانی،
کی طرف ہو گئی، اہتزت تو حرکت کرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، وانبتت اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج ہر طرح کے جوڑے چیزیں، بہیج دلکش. ذالک اس لیے کہ بأن اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہ حق ہے، وأنہ اور بے شک وہی یحیی الموتیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وأنہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وأن الساعة اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب کوئی شک نہیں ہے فی اس میں، ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ یبعث اٹھاتا ہے، من اٹھائے گا من ان کو فی القبور جو قبروں میں ہے، ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ یجادل جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشنی پہنچانے والی کتاب کے. ثانی عطفہ موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو، لیضل تاکہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہو اس کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چھکائیں گے اس کو، یوم القیامت قیامت والے دن، عذاب الحریق جلنے کا عذاب. ذالک یہ اس لیے کہ بما قدمت یدا جو بھیجا آپ کے دونوں ہاتھوں نے آگے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لیس نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والے، للعبید بندوں پر. اور من الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یعبد اللہ جو پکارتے ہیں اللہ کو، علی حرف کے نعرے پر، فإن بس اگر اصابہ پہنچے اس کو، خیر بھلائی، اطمئن تو مطمئن ہو جاتا ہے بھی اس کے ساتھ، وإن اور اگر اصابت ہو پہنچے اس کو، فتنۃ فتنہ آزمائش، انقلب تو پلٹتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، خسرت دنیا اس نے نقصان اٹھایا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی. ذالک وہی ہے، هو الخسران المبین واضح نقصان. یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے ورے، ما ایسی چیز کو، لا یضرہ کہ نہ اس کو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، ولا ینفع نہ اسے وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. ذالک وہی ہے، والضلال البعید گمراہی دور. یدعو وہ پکارتا ہے، لمن اس کو، ضرہ کہ جس کا ضرر جس کا نقصان، اقرب و زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے فائدے سے. لبئس المولا البتہ برا ہے، المولا آقا، ولبئس العشیر اور البتہ برا ہے ساتھی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرتا ہے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے، جنات باغات میں، تجری کہ جاری ہوں گی، من تحت ان کے نیچے، الانہار نہریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے. من کان یظن جو گمان کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت آخرت میں، فلیمدد بس اسے چاہیے کہ وہ تان لے، بسبب ایک رسی، الی السماء آسمان کی طرف، ثم لیقطع پھر کاٹ لے، فلینظر پھر دیکھیں، حل کیا، یذہبن لے جاتی ہے، کیدہ
اس کی تدبیر ما اس چیز کو یغیظ جو غصہ دلاتی ہے اس سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے آیات بینات نشانی واضح. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی یہدی رہنمائی کرتا ہے من جس کی یرید چاہتا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے والذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے والصابئین اور جو صابی ہیں والنصارى اور جو عیسائی ہیں والمجوس اور جو مجوسی ہیں والذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت دن قیامت کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر شہید گواہ ہے. الم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یسجد سجدہ کرتی ہے لہو اسی اللہ کے لیے من وہ مخلوقات فی السماوات جو آسمان میں ومن اور وہ مخلوقات فی الارض جو زمین میں ہے والشمس اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے والقمر اور چاند بھی والنجوم اور ستارے بھی والجبال اور پہاڑ بھی والشجر اور درخت بھی والدواب اور جانور بھی وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی وکثیر اور بہت سارے لوگ ایسے حق علیہ العذاب جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ اور اللہ تعالیٰ جس کو رسوا کر دے فما لہ تو بس نہیں اس کے لیے میں مکرمن کوئی عزت دینے والا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل ما کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے. ہذان یہ دو خصمان فریق اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین بس وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا قطعت کاٹ دیے جائیں گے لہم ان کے لیے ثیاب کپڑے من نار آگ کے یصب ڈالا جائے گا من فوقہم من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر الحمیم کھولتا ہوا پانی یسحر نکالا جائے گا بھی اس کے ذریعے سے ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے والجلود اور اس طرح کھال ان کے چمڑے بھی اتارے جائیں گے. ولہم اور ان کے لیے مقامع ہتھوڑے ہوں گے من حدید لوہے کے. کلما جب بھی ارادو وہ چاہیں گے ان یخرجو کہ وہ نکلے منہا اس آگ سے من غم پریشانی سے اعیدو تو لوٹائے جائیں گے فیہا اسی آگ میں. وذوقوا چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب. اچھا جی تو یہ جو ہے نا سورہ حج ہے. سورۃ الحج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کے مسائل ہیں آگے آئیں گے اور اس سے پہلے 102 صورتیں نازل ہوئی تھی. اس کا نمبر ہے 103. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ویسے ترتیب کے اعتبار سے تو اس کا 22واں نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے 103 ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے. مدنی صورت ہے. ویسے عموماً جو ہے نا جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا اس میں خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس سے جو مکی صورت, اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں خطاب اکثر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, کیونکہ ہجرت کے بعد تو پھر اکثر لوگ جو ہے نا مخاطب وہ مسلمان تھے مدینہ منورہ میں, لیکن مدنی صورتوں میں یا ایھا الناس سے بھی خطاب ہو سکتا ہے ہوتا ہے, اور مکی صورتوں میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے بھی خطاب ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا یا اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت کا زلزلہ جھنجھوڑنا بہت بڑی چیز ہے. سمجھ آ گئی؟
یوم ترونہا، ہاں ضمیر زلزلے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور ہاں ضمیر قیامت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ زلزلے کو دیکھیں گے یا قیامت کو دیکھیں گے؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ دیکھیں، ایک ماں کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اپنے سے زیادہ والدہ جو ہے نا وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، خاص کر پہ جو شیر خوار بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، اس سے تو بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور یہ پیار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ اگر یہ پیار نہ ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی تو کیا تربیت کرتے؟ کیا والدین اولاد کی لاڑ برداشت کرتے، نخرے برداشت کرتے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اسی کا اثر ہے۔ لیکن قیامت کے ہولناک کی اتنی زیادہ ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت شروع ہو جائے گی تو وہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بچہ یاد ہی نہیں رہے گا، اپنی فکر پڑ جائے گی بس۔ یعنی یہ تو مشہور حدیث ہے نا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص ہوگا، اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو اسے کہا جائے گا کہ ایسا کر ایک نیکی لے آؤ، تو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ آپ کا بھاری ہو جائے گا، بس اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کہے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک نیکی ہے تو میں کسی سے پڑھ کے لے آؤں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جائے گا اپنے لنگوٹیا کے پاس، میرے ایک یار ہوں دسی، ٹھیک ہے، ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، واک کے لیے جاتے تھے۔ اس کے پاس جائے گا، بڑے پورے اعتماد ہوگا، بڑے اعتماد سے وہ کو سکھائے گا، ایک نیکی چاہیے تھوڑی مہربانی، وہ کہے گا تھوڑی مہربانی ادھر سے تشریف لے جاؤ، نہیں، وہ کہتے انکار کر دے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس چلا جائے گا، بھائی تھا جس کو میں نے بڑا کیا تھا، جس کی شادی میں نے کرائی تھی، جس کو میں نے تعلیم دلائی تھی، امریکہ میں نے بھیجا تھا تعلیم کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے کینیڈا میں نے بھیجا تھا، آسٹریلیا میں نے تعلیم دلائی تھی، اس کو اتنا خرچ کرے، لاکھوں روپے خرچ کرے، اس کو کہے گا ایک نیکی چاہیے، وہ کہے گا نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں باپ کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، والد سے کہے گا ایک نیکی چاہیے، وہ کہے گا معاف کر دے۔ اچھا، اس کے بعد ماں کے پاس جائے گا کہ چلو ماں ہے تو وہ تو دے گی، کوئی اور نہ ہو تو ماں نے تو دینی ہے۔ جب والدہ کے پاس چلا جائے، والدہ سے کہے گا کہ آپ مجھے جانتی ہیں، آپ مجھے جانتے، اتعرفیننی، جانتے ہیں مجھے؟ وہ کہے گی ہاں بالکل، کیوں نہیں، آپ کو کیسے نہیں جانتے میں؟ آپ کو 9 ماہ تو میں نے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد آپ کو 2 سال تک میں نے دودھ پلایا، آپ کا پخانہ پیشاب میں نے صاف کیا، کیسے نہیں جانتے؟ تو وہ کہے گا ماں ایک نیکی چاہیے، بس صرف ایک نیکی دے۔ تو وہ کہے گی الیک عنی، الیک عنی، دفع ہو جاؤ۔ اس کے ترجمہ کچھ نیکی ہوئی کہ نہیں ہے، ادھر سے بھی انکار ہو جائے گا۔ تو یہ عالم ہوگا۔ تو اتنا پیار ماں کو بچے کے ساتھ، لیکن اما ارضعت، بھول جائے گی۔ یعنی اتنا پیار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ہے خاتون، اس کی اولاد نہیں ہے، تو کبھی کبھار ایک طالب علم ہے، اس کی بہن ہے، کبھی کبھار گھر بھی آتی ہے وہ ہمارے، تو وہ ایک دن وہ کہہ رہے تھے گھر والوں کو نا کہ میری خواہش ہے
کہ میرے بچے ہو، میں ان کو پیمپر ان کے چینج کروں، ان کا پخانہ دھوؤں، پیشاب دوں. اب دیکھو یہ پخانہ دھونا یہ نہیں ماں کو اچھا لگتا ہے. بس خیر اب تو اس کو 2 بچے مل گئے، کسی ایک میرے خیال میں ایک بانجا ملا ہے یا بانجی، یا ایک اور کسی نے بچہ دیا ہے. تو وہ اتنی خوش ہے کہ بس میرا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں. اتنی خوش ہے وہ کہتے ہیں کہ بس میں مصروف ہو گئی دن کو بھی رات کو ان کے ساتھ، بس پیمپر چینج کرتی ہوں، ان کے پیشاب دھوتی ہوں، پخانہ دھوتی ہوں. یہ ماں کو اچھا لگتا ہے، اس حد تک پیار ہوتا ہے. لیکن قیامت والے دن یہ عالم ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ڈال دے گی. یعنی اس طرح خوفناک منظر ہوگا، حمل گر جائے گا ہولناکی کی وجہ سے. سمجھ آ گیا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے میں ہوں گے، کوئی یوں گر رہا ہے، کوئی یوں گر رہا ہے، ایسے ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، چرس نہیں پی ہوگی انہوں نے. وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ جھگڑتے ہیں علم کے بغیر. آگے بات آ رہی ہے، اگلے صفحے پر بھی آیت ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہر شیطان مردود کی. سمجھا. کتب علیہ، اس کے پر اس شیطان کے اوپر لکھ دیا گیا انہو، کہ شان یہ ہے کہ جو بھی اس سے دوستی، انہو ضمیر شان، جو بھی اس سے دوستی کرے گا تو اس کو گمراہ کرے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا نا. پھر نطفہ پیدا ہوتا ہے، اصل مٹی ہے، اس کے بعد نطفہ، پھر من علقہ، ٹھیک ہے، اور نطفہ سے وہ پھر وہ خون بن جاتا ہے، جمع وہ خون ہوتا ہے. ثم من مضغہ، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. مخلقہ وغیر مخلق، پوری پیدائش والا، ناقص پیدائش والا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، سارے کے سارے اعضاء. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء ناقص نہیں ہوتے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، تو غیر مخلقہ. اور 4 ماہ کے بعد، 4 ماہ جب پورے ہو جائیں تو بچے کے اعضاء مکمل بن جاتے ہیں، جس کو فقہا کے اصطلاح میں مستبین الخلق کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ زندہ خیر جدید تحقیق کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ 21ویں دن ہی دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اور 41-42ویں دن اس میں روح بھی آ جاتی ہے. جدید تحقیق تو یہی ہے. یہ مسلم شریف میں ہے نا، بعض حدیث میں تو ہے نا 40 کا ذکر ہے، 40 دن میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، نطفہ، پھر 40 دن میں جو ہے نا وہ جمع و خون، پھر 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا وغیرہ ذالک نا. یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں 40 کا لفظ، اس میں فی ذالک لفظ، یعنی انہی پہلے 40 دنوں میں سب کچھ ہی ہوتا ہے. جدید تحقیق تو اب یہی ہے. تو دیکھو اس کے بعد سانس لیتا ہے، روح آ جاتی ہے اس میں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کئی مہینے، ٹھیک ہے، کوئی ہوا نہیں، ہر طرف سے بند. آپ سخت گرمی میں کسی کو کمرے میں بند کر دو نا، ہر طرف سے بند کر دو، ویسے مر جائے گا. لیکن کئی مہینے یہ رہ رہا بچہ ماں کے پیٹ میں. سمجھ آ گئی. کھیل بھی رہے، پاؤں بھی مار رہے، ٹھیک ٹھاک. اور بعض اوقات ایک سے زائد بچے ہوتے
سنا ہے کچھ سال پہلے ایک عورت کے 15 بچے پیدا ہوئے تھے ایک پیٹ سے. 3 تو عام ہے نا, 3 بچے تو عام ہے. ہمارے کزن کے بھی 5 یا 6 بچے. تو آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں کچھ دنوں ہر کچھ عرصے بعد 5 بچے پیدا ہو گئے, 6 بچے. اتنے سے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ الگ دنیا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ کون؟ اللہ. سمجھ آپ. فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں جو چاہتے ایک مدت مقرر تک. 9 مہینے عموماً بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, لیکن 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے. احناف فرماتے ہیں, بعض فقہا فرماتے ہیں 4 سال تک بھی رہ سکتا ہے. امام ضحاک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4 سال بعد پیدا ہوئے. جب پیدا ہو کے ٹھا ٹھا ہنس رہے تھے, اس وجہ سے ان کا نام ضحاک رکھا گیا, ہنسنے والے. سمجھ آ رہے کہ جی چودھری صاحب. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے ہوتے ہیں پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم, اپنی قوت کو. اشدکم یعنی قوت. 30 سال کی عمر میں انسان کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ اچھی طرح قوت پکڑتے ہیں. سمجھ آ کہ نہیں. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ, اور تم میں سے بعض وہ ہے جن کو اس سے پہلے موت دی جاتی ہے, جوانی میں, بچپن میں یا ادھیڑ عمر میں. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ, اور بعض کو تمہیں سلٹایا جاتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, لِكَمِّ عمر کی طرف. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے. تاکہ کچھ نہ جان سکے جاننے کے بعد. کیا مطلب؟ جوانی تھی, سب کچھ جانتا تھا, حافظہ قوی تھا, کتابوں کی کتابیں ذہن میں مستحضر تھی, یاد تھی. اب بڑھاپا آ گیا, اب حافظہ کمزور ہو گیا. اب بعض اوقات بڑھاپا اس حد تک ہو جاتا ہے, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے نام تک یاد نہیں رہتے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے ایک صاحب سے کہا, ان کے ٹھیک ٹھاک تھے وہ زمانے میں, مدرسہ بھی چلا رہے تھے. بڑھاپے میں ایک دفعہ ان سے کہا آپ کے پونا بچے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہر جا, میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں. اب بولیں کہ وہ مدرسہ چلا رہے تھے, عالم تو خیر نہیں تھے وہ, مطلب یہ کہ تھے اب ایک ادارہ چلا رہے ہو تو کتنا ہی نہیں وہ بندہ متحرک ہو سکتا ہے, تیز ہو سکتا ہے. اب وہ بھی یاد نہیں. بعض اوقات تو گھر کا دروازہ انسان بھول جاتا ہے کہ میرا گھر یہ ہے یا وہ ہے. تو بعض بزرگ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے گا نا تو اس کا بڑھاپے میں حافظہ کمزور پہ نہیں ہوگا اس طرح. تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کر, اور جو قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ کرے گا اتنی اس کے کام بھی, اس کے وقت میں برکت, کام زیادہ کر سکے گا وہ. بعض اوقات کہتے ہیں نا انسان میں نے اتنا یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے, ہوتے نہیں ہے وہ کام نا. تو ایک عالم کے بارے میں آتے پرانے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس طرح میں روز یہ سوچتا تھا کہ آج اتنے کام کرنے ہیں لیکن ہوتے نہیں تھے. میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور بڑھاتا رہا میں, تو میرے کام بھی ہوتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اب دیکھتے ہیں زمین دبی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی کچھ اگاتے وغیرہ نہیں ہے, بس ویسے پڑی ہوئی خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں, اهتزت, تو حرکت کرتی ہے, وربت, پھولتی ہے, اور اگاتی ہے ہر طرح کے جوڑے دلکش. ذَلِكَ بِأَنَّ, اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ,
اور بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم اور ہدایت اور روشن پہنچانے والی کتاب. مراد اس سے ابو جہل یا نضر بن حارث ہے. نضر بن حارث بڑا منہ پھٹ قسم کا انسان تھا. اسے کہا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ کیا ہمیں ڈراتے ہو؟ برساؤ ہم پر پتھروں کی بارش، لے آؤ دردناک عذاب. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر علم اور ہدایت اور روشنی پہنچانے والی کتاب کے بغیر. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، موڑنے والے اپنے پہلو کو تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے. لہو، اس کے لیے فی الدنیا، دنیا میں رسوائی ہے، اور چھکائیں گے ہم اس کو قیامت والے دن جلانے والا عذاب. ذالک ما قدمت یداک، یہ بسبب اس کے جو آپ کے دائیں ہاتھوں، جو آپ کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، دکھایا جائے گا اس کا عذاب. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ مفاد پرست، مطلب پرست لوگوں کا بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کنارے پر ہیں، بعض لوگ کنارے پر ہیں. اگر تو کوئی خیر پہنچے اس کو تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر کوئی نقصان پہنچے اس کو تو اپنے چہرے کے بل لوٹتا ہے. بعض لوگ کنارے پر، بعض لوگ کنارے باہر بیٹھتے ہیں بیان سننے کے لیے، بس نکلنا جب چاہے تو چلے جائے. بعض لوگ اندر آتے ہیں بیان سننے کے لیے. جو مفاد پرست لوگ، اگر کوئی فائدہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ نظر آ جائے پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں پر کوئی جنگ ہو اور مد مقابل جو فریق ہے وہ کمزور سا ہو، چھوٹا سا قبیلہ ہو، پھر جائیں گے، پھر جنگ کے لیے جائیں گے، جہاد میں نکلیں گے کہ مال غنیمت ملے گا. اور اگر کوئی مد مقابل جو فریق ہے وہ مضبوط ہو، بڑا ہو، جیسے غزوہ تبوک میں، پھر نہیں جائیں گے. غزوہ تبوک میں منافقین آنے لگے، بہانے کرنے لگے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم جو ہے نا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی میرے اکیلی، وہ ڈر جائے گی اگر میں چلا رات کو. بعد کہنے لگے کہ ادھر جو ہے نا ان کے جو ہے لوگ، رومر لوگ، ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، کہیں مجھ سے بد نظری نہ ہو جائے، نظر نہ پڑ جائے. لا تفتنی، فتنے میں مبتلا. الا فی الفتنۃ سقطوا، ادھر فتنے میں گر گئے. کہتا ہے میری نظر بد نظری ہو جائے گی، میرا تقوی خراب ہو جائے گا. بعض منافقین ہے، یہ تقوی بڑے کاف کے ساتھ نہیں، چھوٹے کے ساتھ تقوی. تو فرمایا اس طرح کنارے پر ہوتے. خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین، یہ نقصان واضح. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ایسا شخص پکارتا ہے اللہ کو، اللہ کے ورے ایسی چیز کو جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ. ہی گمراہی ہے دور کی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے ایسی مخلوق کو جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. برا ہے اس کا آقا اور برا ہے ساتھی. ان اللہ يدخل الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کی ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو اللہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے.
من كان يظن أن لن ينصره الله فليم في الدنيا والآخرة. کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو جہل کے بارے میں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے کچھ نہیں کہا. تو ایک باندی تھی ادھر، وہ سن رہی تھی، اس کو بہت غصہ آیا، لیکن اس بیچاری تو نہیں بول سکی. وہ باندی کیا بول سکتی تھی؟ ابو جہل تھا، ابو الحکم عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، چودھری تھا، وہ چیئرمین تھا مکہ مکرمہ کا. تو خیر اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، گئے ہوئے تھے شکار کے لیے. تو شام کے وقت شکار سے واپس آ رہے تھے، تیر کمان بھی ساتھ تھا، کوئی خرگوش 2-3 یا پرندے اٹھائے ہوئے تھے شکار کر کے، کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے نا. جب پہنچے تو باندی نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کی بھتیجی کو بہت برا بھلا کہا ہے، مجھے بہت غصہ آیا. تو اس پر حضرت حمزہ کو غصہ آیا، یہ تو شیر تھے. پھر فوراً ادھر سے جا کے گھر نہیں گئے، ابو جہل کے پاس آئے. ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، سر ننگا کر کے، محفل چل رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی. فوراً آ کے نا وہ تیر کمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک سر پہ دے مار، دوسرا تو تیسرا تو چوتھا، خون بہنے لگا سر سے. وہ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ، ابو جہل کو مار رہے، یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ تو نے بھی محمد کا دین اختیار کیا؟ انہوں نے کہا ہاں دی میں نے اختیار کر لیا. کہا آئندہ اگر تو نے ایسی حرکت کی نا تو میں وہ حشر کر دوں گا کہ تو یاد رکھے گا میرے بھتیجے کے ساتھ. اس کے بعد فوراً گئے اور مسلمان ہو گئے. ٹھیک. تو اس کے بعد مسلمانوں کو بہت قوت پہنچی، پھر ان قریب جا کے حضرت عمر بھی مسلمان ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی. تو فرمان من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مدد کرے گا اس پیغمبر کی دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بثوب الی السماء، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسی تان لے، کھینچ لے آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر کاٹ ڈالے. یعنی یہ کر سکتا ہے کہ رسی تان کے لٹکتا جائے اوپر، جہاں سے وہی آتی ہے، مدد آتی ہے، وہ دروازہ بند کر دے. اگر ایسا کر سکتا تو کر لے. ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات. تو کر لے. فلیند، پھر دیکھ لے یہ بننا کہی تو ہو، کیا اس کی جو تدبیر ہے، یہ رسی جو ہے تان کے اوپر چڑھنا، یہ اس کی تدبیر لے جاتی ہے ہمارے عغیز اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے واضح نشانیاں، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے جیسے چاہتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، اچھا مسلمانوں کے علاوہ 5 گروہ اور بھی تھے ادھر جزیرہ عرب میں. یہودی تھے مدینہ منورہ میں تھے، سب سے زیادہ تعداد ان کی تھی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سب کچھ ان کے پاس سارا کنٹرول تھا. یہی اوس اور خزرج والے تو ایک طرح کے غلامی تھے، ویسے تو غلام نہیں تھے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر تو رشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے اوس اور خزرج والے. کوئی مشورہ، کوئی بھی کام کرنا اس کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک طرح کے ان کو سلوٹ بھی کرتے تھے. سمجھ آ گئی. بزنس پر بھی ان کا کنٹرول تھا، سیاست پر بھی ان کا ہولڈ تھا. سمجھ آ گئی. تو اور صحابی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو زبور پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ستاروں کی
پرستش بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، وہ صابی کہلاتے. نصارہ عیسائی، مجوسی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے تھے، والذین اشرکوا اور مشرک لوگ، یہ 5 گروہ تھے مسلمانوں کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت والے دن، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں سجدہ کرتی ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے اپنے شان کے مطابق، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، جاندار بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی. وکثیر من الناس کہاں نہیں، سارے لوگ تو نہیں کرتے، اس لیے وکثیر بہت سارے لوگ بھی کرتے. وکثیر حق علی عذاب، اور بہت سارے نہیں کرتے جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. ہذان خصمان، یہ 2 گروہ، یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا. پھر کافروں کے جو آپس میں گروہ ہے بہت سارے، یعنی اب اوپر گزر چکا، یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، مشرک. اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، تو کاٹ دیے جائیں گے، لہم ان کے لیے ثیاب، کپڑے، من نار، آگ کے، یعنی آگ کے کپڑے، یعنی آگ ہی آگ ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر الحمیم، کھولتا ہوا پانی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور حمیم گہرے دوست کو بھی کہا جاتا ہے. یصہر، نکالا جائے گا بھی اس پانی کے ما فی بطون، جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، جو بھی اندر ہوگا وہ سب کچھ نکل آئے گا. وہ کھولتا وہ پانی پئیں گے، اوپر ڈالا جائے گا تو پخانے کے راستے دوبر سے سب کچھ خارج ہو جائے گا. اللہ معاف فرما، حفاظت فرما. والجلود، اور ان کے چمڑے بھی اتارے جائیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی، یعنی کلما نضجت، جب بھی چمڑا پک جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چمڑا تب نیا چمڑا چڑھا دیں گے. اس لیے کہ وہ پکنے سے کیا ہوتا ہے، پھر تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی نا، وہ ویسے جل گیا. نیا چمڑا، ایک ہی وقت میں کئی چمڑے چینج ہوں گے تاکہ عذاب تازہ ہو، تکلیف زیادہ ہو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، گرز ہوں گے جن کے ساتھ ان کو مارا جائے گا، ان کی مرمت کی جائے گی. سمجھ آگے؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب بھی وہ چاہیں گے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے نا، اوپر سے وہ گرز ہتھوڑوں کے ان کو مارا جائے گا. اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو لٹایا جائے گا اس عذاب میں، اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکو تم جلنے کا عذاب. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ،